نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرو اور انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناؤ. جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور صحابہ کرام سے محبت جو ہے اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. تو جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی, اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائے گا تو قریب ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ میں لے لے گا. تو جن صحابہ کرام کی محبت کو ایمان کا تقاضا حدیث میں قرار دیا گیا اور ان کی عداوت و دشمنی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عداوت و دشمنی قرار دیا گیا, ان صحابہ کرام پر غیر مخلد نام نہاد اہل حدیث اور اہل قلم نے نقد و جرا کی باڑیں تان دی, اور انہوں نے صحابہ کرام کو عام امتی کی سب میں کھڑا کر دیا اور صاف صاف اعلان کر دیا کہ صحابہ کرام کا نہ قول حجت نہ فعل حجت نہ فہم حجت نہ رائے حجت, حتیٰ کہ خلفائے راشدین کی جاری کردہ سنت کو بھی جس کو لازم پکڑنے کا حدیث شریف میں حکم تھا انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین, تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. علیکم سنتی و سنت صحابہ, تم پر میری سنت میرے صحابہ کی سنت. اصحابک النجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ تاروں کے مانند ہے, تم جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. تو نام نہاد اہل حدیث کا صحابہ کرام کے بارے میں نقد و جرا اتنا بڑھ گیا کہ صحابہ کرام کو حتیٰ کہ خلفائے راشدین تک کو حرام و معصیت اور بدعت کا مرتکب قرار دیا. استغفر اللہ. اتنے جری ہو گئے صحابہ کرام کی بارگاہ میں, بے باک ہو گئے, جو چاہے کہنے لگے. جو معیار حق ہیں صحابہ کرام, جو ہادی ہیں جن کو تھامنے سے ہدایت ملتی ہے, ان کے بارے میں لکھا جا رہا ہے کہ موٹے موٹے مسائل میں غلطی کرتے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کا شرعی حکم انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا. اس طرح سے لکھتے ہیں. غیر مخلدین نام نہاد اہل حدیث کا یہ بھی کہنا ہے کہ خلفاء راشدین اپنی ذاتی مصلحت بھی نہیں, یعنی اپنے مفاد کے لیے, اپنے شخصی مفاد کے لیے, پرسنل انٹرسٹ کے لیے احکام شرعیہ اور کتاب و سنت کے خلاف احکام صادر کیا کرتے تھے. استغفر اللہ. یعنی اپنے ذاتی مفاد کے لیے نعوذ باللہ خلفائے راشدین خلاف شریعت قرآن اور حدیث کے خلاف بھی احکامات جاری کرتے تھے, اور خلفائے راشدین کے ان احکام کو امت نے اجتماعی طور پر رد کر دیا. لا حول ولا قوت. جامع سلفیہ بنارس کے محقق رئیس احمد ندوی سلفی لکھتے ہیں, تنویر الآفاق کتاب ہے اس کے 107 صفحہ پر لکھ رہے ہیں
اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی ذاتی مصلحت بینی کی بنا پر بعض خلفائے راشدین بعض احکام شرعیہ کے خلاف بخیال خواہش اصلاح و مصلحت کی غرض سے دوسرے احکام صادر کر چکے تھے. ان احکام کے سلسلے میں ان خلفاء کی باتوں کو عام امت نے رد کر دیا. استغفر اللہ. یہ تنویر الآفاق کتاب میں لکھ رہے ہیں 107 میں کہ خلفائے راشدین اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے خلاف شریعت قرآن اور حدیث کے خلاف بھی مسائل جاری کر دیے. اور آگے لکھتے ہیں اسی کتاب تنویر الآفاق کے صفحہ 107 پر، ہم آگے چل کر کئی ایسی مثالیں پیش کرنے والے ہیں جن میں احکام شرعیہ و نصوص کے خلاف خلفائے راشدین کے طرز عمل کی پوری امت نے اجتماعی طور پر غلط قرار دے کر نصوص و احکام شرعیہ پر عمل کیا ہے. ان خلفائے راشدین کو تمام امت نے رد کر دیا تھا معاذ اللہ. اور پھر آگے لکھتے ہیں تنویر الآفاق صفحہ 108 پر، رئیس احمد ندوی سلفی لکھ رہے ہیں، مگر ایک سے زیادہ واضح مثالیں ایسی موجود ہیں جن میں حضرت عمر یا کسی بھی خلیفہ راشد نے نصوص کتاب و سنت کے خلاف اپنے اختیار کردہ موقف کو بطور قانون جاری کر دیا تھا، لیکن پوری امت نے ان معاملات میں بھی حضرت عمر یا دوسرے خلیفہ راشد کی جاری کردہ قانون کے بجائے نصوص کی پیروی کی. 108 پہ لکھا ہے. یعنی ان باتوں سے خلفائے راشدین کے بارے میں جو بکواس کی جا رہی ہے، ان حقائق کا انکشاف ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین احکام شرعیہ کے خلاف احکام جاری کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. اور پوری امت نے اجتماعی طریقے پر خلفائے راشدین کے ان خلاف کتاب و سنت احکام کو رد کر دیا تھا. یعنی خلفائے راشدین کی کوئی اقتدا نہیں کرتے تھے، کوئی پیروی نہیں کرتے تھے، چونکہ انہوں نے کتاب و سنت کے خلاف مسائل جاری کر دیے تھے، نعوذ باللہ. تو امت رد کر دی، تمام صحابہ کرام جو ہے رد کر دیے، یہ بتا رہے ہیں. اور یہ کہ خلفائے راشدین کتاب و سنت کے خلاف دینی و شرعی احکام میں اپنے موقف اختیار کرتے تھے. یعنی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی فائدے کے لیے جو چاہے موقف اختیار کرتے تھے. استغفر اللہ. خلفائے راشدین کتاب و سنت کے خلاف قانون جاری کرتے تھے. یہ باتیں ثابت ہو رہے ہیں اس سے. یہ ہے وہ عقائد جو جامع سلفیہ بنارس کے سلفی ندوی کے کلام سے ماخوذ ہیں. اب مسلمان غور فرمائیں کہ کیا اس کے بعد بھی خلفائے راشدین کا دین و شریعت میں کوئی مقام باقی رہ جاتا ہے؟ جو وہ خلاف شریعت احکام جاری کر رہے ہیں، اپنے مزاج سے اپنے ذاتی مفاد کے لیے شریعت کو بالائے طاق رکھ کے مسائل بیان کر رہے ہیں، تو خلفائے راشدین کی کیا اہمیت ہوگی جب؟ اور خلفائے راشدین کی کتاب و سنت کے خلاف اس جرأت بیجا کے بعد بھی ان کو راشد کہنا عقلاً و نقلاً درست قرار پائے گا؟ راشد ہے وہ، خلفائے راشد، ارشاد کرنے والے، مرشد ہے، ہادی ہے وہ. لیکن اگر خلاف سنت، خلاف کتاب اللہ اگر مسائل اگر بیان کر رہے ہیں تو راشد ہونے کا سوال ہی نہیں ہوگا. تو یہ نام نہاد اہل حدیث ان کو خلاف شرع و سنت احکام جاری کرنے والا قرار دے رہے ہیں. یا مسلمانوں کو ان کی باتوں پر یا ان کی سنتوں پر کسی بھی درجے میں اعتماد کرنا جائز درست ہوگا؟ اب اگر یہ تمام چیزوں کے اگر خلاف شریعت اگر باتیں جاری کر رہے ہیں تو کیا صحابہ کرام کی، کیا خلفائے راشدین کی سنتوں پر عمل کرنا، اعتماد کرنا درست ہوگا؟ خلفائے راشدین کے بارے میں نام نہاد اہل حدیث غیر مخلدین کا یہ انداز گفتگو عین رافضیت و شیعت کے فکر و نظر کا اظہار نہیں ہے، یقیناً ہے. یہ ان میں شیعت و رافضیت کٹ کٹ کر بھری ہوئی ہے، چونکہ دونوں میں ایک ہی چیز مشترک ہے کہ دشمنان صحابہ ہیں. روافض اور نام نہاد اہل حدیث جو ہے صحابہ کی دشمنی میں ایک ہیں یہ دونوں. آپ غور فرمائیں کہ اگر غیر مخلدوں کا خلفائے راشدین کے بارے میں یہ فکر کسی بھی درجے میں معتبر ہے
تو پھر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کا کیا مطلب باقی رہ جاتا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں معیار حق فرمایا ہے کہ ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے فرمایا گیا ہے، لیکن نام نہاد اہل حدیث غیر مخلد کہہ رہے کہ یہ خلاف شرع حکم جاری کرتے تھے۔ غیر مخلدین نام نہاد اہل حدیث علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی و شرعی معاملات میں نصوص شرعیہ کے خلاف موقف اختیار کرتے تھے۔ کتنی بڑی جرت ہے یہ امیر المومنین کے خلاف میں، صحابی رسول کے بارے میں۔ رئیس احمد ندوی لکھتے ہیں صفحہ 87 اور 88 پر، ظاہر ہے کہ کسی نصوص کے خلاف ان دونوں جلیل القدر صحابہ کے موقف کو لاہ عمل اور حجت شرعیہ کے طور پر دلیل راہ نہیں بنایا جا سکتا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ چونکہ بطریق معتبر ثابت ہے کہ ان دونوں جلیل القدر صحابہ نے نصوص شرعیہ کے خلاف موقف مذکور اختیار کر لیا تھا، اس لیے صرف ان دونوں صحابہ کو نصوص کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا جا سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تمام صحابہ کرام ہادی ہیں، اصحابک النجوم فرمایا گیا، اور صحابہ کرام سے جو اسناد ہیں اس کی جرح و تعدیل نہیں ہوتی ہے، کوئی حجت نہیں ہے۔ صحابی سے جو حدیث کی روایت ہے اس کی تحقیق نہیں کی جاتی ہے کہ یہ ضعیف ہے یا قوی ہے۔ تو اگر یہ صحابہ کرام پر اعتماد نہ کرے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیث بھی ضعیف ہو جائیں گے، ان کی بھی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، چونکہ وہ معاذ اللہ خلاف شرع و سنت احکامات جاری کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں ذرا غور کرو کہ غیر مخلدیت کا راستہ کیسا شیطانی راستہ ہے کہ اس راہ پر چلنے کے بعد آدمی صحابہ کرام حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے فقہائے صحابہ کے بارے میں کیسی زبان استعمال کرنے لگتا ہے۔ یہ غیر مخلدیت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ خدا را ذرا بتلاؤ صحابہ کرام کے بارے میں یہ انداز گفتگو کسی اہل سنت والجماعت کا ہو سکتا ہے؟ اور کیا ایسے لوگ اہل حق قرار دیے جا سکتے ہیں؟ غیر مخلدیت کی راہ کیسی پرخطر ہے، جس راہ پر چل کے ایمان کا بچانا دشوار ہو جاتا ہے۔ دیکھو ان کی راہ کو، انتہائی پرخطر راہ ہے، ایمان کو بچانا ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ یہ گستاخ ہے۔ یہی جامع سلفیہ بنارس کے ندوی سلفی غیر مخلد بڑے تنتنے کے ساتھ اور نہایت تحقیر آمیز انداز میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ گہر افشانی کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی 2 آیتوں اور 50 حدیثوں میں تیمم سے نماز کی اجازت ہے۔ قرآن مجید کی 2 آیتوں اور 50 حدیثوں میں تیمم سے نماز کی اجازت ہے۔ حضرت عمر اور ابن مسعود کے سامنے یہ آیات و احادیث پیش ہوئی تھی، پھر بھی ان کی سمجھ میں بات نہیں آ سکی۔ استغفر اللہ۔ صفحہ 418 پہ لکھ رہے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھ نہیں پائے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود، یہ کیسے بڑے فقیہ ہیں، یہ صحابہ کرام میں کمال رکھنے والے ہیں فقہ میں، علم فقہ میں۔ تو ایسے صحابہ کرام کو، جلیل القدر صحابہ کرام کے بارے میں یہ لکھ رہے ہیں کہ وہ احادیث کو بھی نہیں سمجھ سکے، یہ قرآن کی آیات کو بھی نہیں سمجھ سکے، تیمم کی آیات اور احادیث جو ہیں اس کو بھی نہیں سمجھ سکے ہیں۔ یہ انداز گفتگو اسی کا ہو سکتا ہے جس کا قلب بغض صحابہ سے مقدر ہو اور جس کے فکر و ذہن پر شیعت نے پورا قبضہ جما لیا ہو، جسے نہ سیدنا عمر کا مقام معلوم ہو نہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہ ایسی بکواس کرتے ہیں۔ افسوس غیر مخلدیت کے نام پر صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ پر اس طرح حملے ہو رہے ہیں اور دین کی بنیاد ڈھانے کا نہایت خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ہماری دینی
بے حسی کا حال یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ایسے گستاخوں کے ہاتھ سے قلم چھین لے. کیوں مروت کر رہے ہیں ان سے؟ نام نہاد اہل حدیث سے کس وجہ سے مروت کی جا رہی ہے؟ جو گستاخان صحابہ ہیں یہ انعام والوں کے گستاخ ہیں، یہ نبیین کے گستاخ ہیں، صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے، سب کے گستاخ ہیں. یہ جامع سلفیہ کا یہ موقف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنے دل میں سخت کینہ پالے ہوئے ہے. جس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس راہ سے عمر گزرتے ہیں شیطان اس راہ سے نہیں گزرتا، اور جس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، اور جس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر نازل کیا ہے، اور جس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ قرآن میں 20 سے زیادہ آیتیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. اللہ اکبر، کیا مقام ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے سے اسلام کو بے پناہ طاقت حاصل ہوئی، اور جس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں سونے کی جگہ ملی. جس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والے کا لقب دربار نبوت سے ملا، انہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نام نہاد اہل حدیث غیر مخلدین شیعوں کے ہم زبان ہو کر یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی شریعت کو بدل ڈالا تھا اور قرآن کے حکم میں ترمیم کر دی تھی. جامع سلفیہ کا یہ سلفی ندوی موقف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کیا بکتا ہے، ذرا دیکھیے آپ کیا لکھ رہا ہے. صفحہ 498 پر دیکھیں، تنویر الآفاق کتاب میں صفحہ 498 پہ موصوف عمر، استغفر اللہ، کس طرح کا عامیانہ انداز اختیار کر رہے ہیں یہ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، لو کان نبی بعد فکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، سلسلے نبوت ہوتا تو حضرت عمر فاروق نبی ہوتے تھے. یہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غیظ المنافقین ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں نام نہاد اہل حدیث غیر مخلدین کیا بکتے ہیں. دیکھو تنویر الآفاق صفحہ 498 پہ، موصوف عمر کی خواہش و تمنا بھی یہی تھی کہ قرآنی حکم کے مطابق ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی قرار دیں، مگر لوگوں کی غلط روی روکنے کی مصلحت کے پیش نظر موصوف نے باعتراف خواہش اس قرآنی حکم میں ترمیم کر دی. اس قرآنی حکم میں موصوف نے یہ ترمیم کی کہ 3 قرار پانے لگے. اللہ اکبر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں اگر 3 طلاق دے دے تو 3 واقع ہوں گے. یہ تو اسی وجہ سے یہ نام نہاد اہل حدیث آپ سے بغض رکھتے ہیں، کیونکہ اہل حدیث دن رات طلاق دیتے رہتے ہیں. ان کا مشغلہ یہی ہے، کیونکہ اتنے کراہیت زدہ اور مکروہ ہوتے ہیں. یہ آپس میں ذاتی زندگی میں اختلافات ہوتے ہیں ان کے، تو ان اختلافات کے سبب یہ ایک محفل میں کئی مرتبہ طلاق دے دیتے ہیں، پھر بھی زندگی گزارتے ہیں. یہ تو یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک مجلس میں دے دو، کچھ نہیں ہوتا، ایک ہوتی. دوسرے دن پھر 3 دیتے ہیں، وہ پہلے کا بھول جاتے ہیں. تو اس طرح ان کی زندگی چلتے رہتی ہے. تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بغض رکھتے ہیں. اب دیکھیں ندوی کو سلفی کیا لکھ رہا ہے. اس کے بعد موصوف نہایت غیظ و غضب کے عالم میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنی دلی بغض کا یوں اظہار کرتے ہیں صفحہ 499 پر تنویر الآفاق کتاب میں. پھر کیا وجہ ہے کہ ایک وقت کی طلاق ثلاثہ میں
فرمان فاروقی کو جو تعزیری طور پر نافذ کیا گیا تھا اور نصوص کتاب و سنت کے خلاف بس سیاسی مصلحت کے سبب اپنایا گیا تھا، قانون شریعت بنا لیا جائے۔ استغفر اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اب یہ نام نہاد اہل حدیث سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بکواس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے قرآن و حدیث کے خلاف میں یہ حکم جاری کیا تھا۔ تو شریعت کے مزاج کو اگر سیدنا فاروق اعظم نہ سمجھ سکے تو کیا یہ اہل حدیث سمجھ جائیں گے؟ تو یہ اس طرح تبرہ بازی کرتے ہیں۔ یہ تو شیعوں کی طرح یہ بھی سیدنا فاروق اعظم کے سخت مخالف ہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ دونوں فرقوں میں بہت یکسانیت ہے، دشمنی صحابہ میں اہل حدیث اور شیعہ ایک ہیں، بلکہ فقہی مسائل میں بھی ایک ہیں دونوں، کیونکہ وہ بھی آزاد ہے، یہ بھی آزاد ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ اور صحابہ کرام کے بارے میں کیا لکھتے ہیں کہ یہ حضرات جو ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہ صحابہ کرام غصے میں غلط فتویٰ دیا کرتے تھے، غصے میں غلط فتویٰ یعنی خلاف شریعت، قرآن و حدیث کے خلاف میں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام غلط فتوے دیا کرتے تھے۔ تو جب صحابہ کرام جو ہادی ہیں، جن کو تھامنے سے ہدایت ملتی ہے، ان کے بارے میں جب اس طرح کی بکواس کی جا رہی ہے تو بچے کون؟ اب کس سے ہدایت ملے گی؟ اب صحابہ سے جب ہدایت نہ مل سکتی ہے تو غیر صحابی کون ہوں گے؟ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کی 3 طلاق کے 3 ہونے کا فتویٰ دیا تھا۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے جامع سلفیہ کے ندوی سلفی استاد حدیث لکھتے ہیں، صفحہ 103 پر لکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ حضرت علی نے یہ بات محض غصے میں کہی تھی، استغفر اللہ، یعنی غصے میں سیدنا علی مرتضی نے غلط، خلاف شریعہ، خلاف قرآن، خلاف حدیث بات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں کہہ دی تھی، استغفر اللہ۔ یہی غصے والی بات ان صحابہ کے فتاوے میں بھی کار فرما تھی، جنہوں نے ایک وقت میں 1 سے زیادہ دی ہوئی طلاقوں کو واقعہ بتلایا، صفحہ 103 پہ لکھ رہے ہیں۔ یہ تو صحابہ کرام کے فتاوے بھی ناقابل قبول بتا رہی ہے نام نہاد اہل حدیث، خلفائے راشدین کے فتاوے بھی ناقابل عمل بتا رہے ہیں، نہ قول کو حجت مان رہے ہیں، نہ فعل کو حجت مان رہے ہیں، نہ ان کے فہم کو حجت مان رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ زبان سے غصے کی حالت میں نکلی ہوئی ایسی باتوں کو حجت شرعی نہیں قرار دیا جا سکتا، جبکہ غیر نبی کی یہ باتیں خلاف نصوص ہوں، صفحہ 104 پہ لکھ رہے ہیں، غصے میں لکھ رہے ہیں، لہذا یہ شرعی حجت نہیں ہے صحابہ کرام کے اقوال، جبکہ غیر نبی کی یہ باتیں خلاف نصوص ہوں تو صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ صحابہ کرام کے غصے میں جو چاہے لکھ دیتے تھے، خلاف شرع قرآن و حدیث کے خلاف بھی فتوے جاری فرماتے تھے، استغفر اللہ۔ اہل علم غور فرمائیں کہ ان نام نہاد اہل حدیث غیر مقلد محقق نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات صحابہ کی شان میں کیسی بیہودہ بکواس کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت کی 3 طلاق کے 3 ہونے کا جو فتویٰ دیا تھا وہ غصے میں تھا اور غلط تھا۔ صحابہ کرام کے بھی ایسے سارے فتوے کا جن میں 3 طلاق کے 3 ہونے کا ذکر ہے وہ غصے کے اور غلط فتوے ہیں۔ صحابہ کرام کے تمام فتووں کو غلط بتا رہے ہیں یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ، اور صحابہ کرام کے یہ فتاوے کتاب و سنت کے خلاف ہیں جو قابل قبول نہیں، استغفر اللہ۔ خلیفہ راشد حضرت علی کرم اللہ وجہ یا عام صحابہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں وہی کرے گا جس کی عقل معوف ہو چکی ہے، جس کا قلب مریض ہو،
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی عاقبت خراب کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے تو اس کی زبان و قلم سے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں، اور اس کی ذہنیت اس قسم کی بنتی ہے، اور اس کی زبان و قلم سے اس قسم کی بیہودہ باتیں نکلتی رہتی ہیں۔ غیر مخلدیت کے عنوان پر ضلالت و گمراہی کی کیسی کیسی راہیں کھل رہی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حفاظت نہ فرمائے تو ایمان ہی کے بھسم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے، ان گستاخوں سے بچائے، ان کے گستاخوں کی صحبت سے محفوظ رکھے ہمیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔